الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورۃ الحجرات کی 9ویں آیت ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کا عملی نمونہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تب صحیح طور پر سامنے آیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے میں ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل سے کہیں بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ خیر پر مبنی ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی آپس میں یہ جنگیں اگر نہ ہوتیں تو نہ جانے بعد کے مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر کیسے کیسے ظلم کرتے رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی یہ آیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں اس آیت پر عمل ہونا ہمارے لیے ایک نمونہ مقرر ہو گیا کہ بعد کے دور میں آنے والے مسلمان وہ اس آیت پر جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں کیسے عمل کریں گے۔ ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے اگر آپس میں لڑائی کی بھی تو ایک دوسرے کا مال غنیمت لوٹا نہیں، اور جنازے بھی پڑھے، اور کسی کو قیدی بھی نہیں بنایا، اور کسی زخمی کو قتل بھی نہیں کیا، بلکہ دونوں فریق ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے۔ ہاں، ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ مسلمانوں کے درمیان جب دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں اور وہ کسی مسلم حکومت کی رایہ ہو تو وہاں حکومت وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ دونوں فریقوں کے موقف کو سن کر یہ فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے، پھر حکومت ان کے درمیان مصالحت کروانے کی کوشش کرے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا کیس یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر لڑنے والے دو گروہ اتنے بڑے ہوں، اتنی بڑی جماعتیں ہوں کہ وہ ایک طرف حکومت ہو اور دوسری طرف دوسری حکومت ہو، لڑنے والے دو مسلمان ملک ہوں، تو پھر اہل ایمان کا یہ فرض بنتا ہے، اہل علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان دونوں ملکوں کے درمیان یا ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ آپ یہ بھی بات ملحوظ خاطر رکھیں کہ جب مسلمانوں کی لڑائی یہودیوں سے یا عیسائیوں سے ہوتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اہل کتاب کو پہلے، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دو، اس بات کی طرف ان کو بلاؤ جو آپ کے اور ان کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ اور وہ بات کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی بھی اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس بات پر پہلے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب تم کامن باتوں پر، مشترک باتوں پر جمع ہو جاؤ گے تو اختلاف کو حل کرنا آسان ہوگا۔ یہ کفار کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اور اگر ہم ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے کامن باتوں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کیا دو لڑنے والے مسلمان آپس کی مشترک بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اور کسی بھی دین کے، شریعت کے حکم کو ایسا رنگ نہیں دے دینا چاہیے جو اس کا اصل حکم ہے آپ غلو کرتے ہوئے اسے اتنا اوپر اٹھا دیں کہ وہ آپ اسی کو ہی سارا ایمان قرار دے دیں کہ جس بندے نے یہ کام کیا بس اب وہ کافر ہو گیا۔ اس لیے جو اصل ضابطہ ہے وہ دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی
کہ یا تو لڑنے والے دو گروہ کسی مسلم حکومت کی رایا ہو یا پھر دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں اور دونوں مسلمان ہوں، تو اہل ایمان کا حق بنتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کریں اور ان تک شریعت کا پیغام پہنچائیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقتدار میں، حکومت میں ایسے فاسق اور جابر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنی رایا پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنی عوام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اگر وہ کسی کو قتل بھی کروا دیں تو عدالت ان کو کچھ نہیں پوچھتی، اگر وہ کسی کو اٹھوا لیں تو کوئی ان کا کنسرن نہیں ہوتا، کوئی ان کو جا کر پوچھ نہیں سکتا۔ ایون کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ تک درج نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں عام عوام کیا کریں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے اس چیز کو جائز سمجھ لیا کہ ہم حکومت کے خلاف خروج کر لیں، بغاوت کر دیں، اور جب ہم بغاوت کر لیں تو حکومت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پر ہم مجبور کر دیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے طرز عمل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سراسر ان احادیث کے اور صحابہ کے عمل کے خلاف نظر آتا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم پر ایسا حکمران آ جائے جو ہمارے حقوق ادا نہ کرے اور ہم سے اپنے حقوق کا تقاضا کرتا رہے، ہمارا کوئی حق وہ ادا نہیں کرتا، ہمارے اوپر سختی کرتا ہے اور بے جا ہمیں جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بلا وجہ ہمیں مارتا ہے، ہمارے اوپر سختیاں کرتا ہے، اے اللہ کے رسول ہمارا حق نہیں ادا کرتا اور خود تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سو تم اس کے حقوق ادا کرتے رہو۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بغاوت کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، بغاوت کرنے والا باغی گروہ ہوتا ہے، ان کا یہ منہج ہوتا ہے کہ جی حکمران عدل نہیں کرتا، حکمران انصاف نہیں کرتا۔ میں نے کل بھی اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کہی تھی کہ عدل نہ کرنا یہ آپ کی نگاہ میں، آپ کے نظریے میں، آپ کی آبزرویشن میں اور ہوگا، میری آبزرویشن میں اور ہوگا۔ میں کسی اور چیز کو دیکھوں گا کہ اس معاملے میں وہ عدل نہیں کر رہا، آپ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ عدل کا بہانہ بنا کر کسی حکمران کے خلاف نکلنا کہ جی وہ عدل نہیں کرتا، یہ صحابہ کا شیوا نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ نے صحابہ سے بیعت لی اس بات پر کہ تم اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو گے ہر حالت میں، ان کی بات سنو گے بھی اور مانو گے بھی، اپنی خوشحالی میں بھی اور اپنی تنگی میں بھی، اور تم ان کی اطاعت کرو گے حتیٰ کہ اگر وہ تم پر کسی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ تمہاری بجائے کسی اور کو نواز دیتے ہیں، تو تب بھی تم ان کی اطاعت ہی کرو گے۔ تو ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر میرا حکمران وہ برا ہو، شریر آدمی ہو، تو پھر تو کیا میں ان کے خلاف نکلوں؟ کیا میں اس سے جنگ نہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ بندہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے صریح کفر کا ارتکاب کر لے، یعنی کھلم کھلا کہہ دے میں کافر ہوں، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف پھر بغاوت جائز ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ یعنی کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسے حکمران کے خلاف پھر سارے مسلمان ظاہر سی بات ہے اکٹھے ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے پھر سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ جی فلاں وہابی ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں بریلوی ہے، سب اس پر اکٹھے ہوں گے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ ایک روایت میں یہ لفظ بھی ہیں، لا ما صلو، جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں تب تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کے خلاف بغاوت کرنے کی۔ تو حکمران نماز ادا کرتے ہیں، حکمران نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو وہ کھلم کھلا نماز کا انکار کر دیں یا کسی نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا نہ ہو،
کبھی کبھار تو وہ نماز پڑھتے ہیں نا. تو اصل چیز یہ ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت تب تک جائز نہیں ہوتی جب تک 3 چیزیں نہ آ جائیں. احادیث سے بھی وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حکمران کا کفر وہ واضح ہو، حکمران کا کفر واضح ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حکمران اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو لیکن وہ دین کے نام پر ہی کوئی عمل کرتا ہو، کسی بھی عمل کو، غلط عمل کو، بدعت کو اختیار کر لے اور یہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کافر نہیں، وہ جاہل ہے، اس نے تو لا علمی میں یہ کام کیا. تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو سمجھائیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو کافر کہنے میں علماء کا اختلاف نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک عالم اس کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا مفتی کہتا ہے نہیں یہ تو کفر نہیں ہے. سو ایسی صورت میں یہ ضابطہ بھی سمجھ میں آتا ہے، میں اٹھ کر اس کو کافر کہہ دوں میری بات کی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی اگر ایک عالم دین، ایک مفتی، ایک قاضی یہ فتویٰ دے دی فلاں کافر ہے، فلاں حکمران کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ممکن ہے اس عالم سے اختلاف کرنے والے دوسرے موجود ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکمران جو غلطی کر رہا ہے وہ جہالت کی بنا پر کر رہا ہو، اس کو علم ہی نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں، اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں. لہٰذا یہ معاملہ کہ اللہ رب العالمین کی زمین کے اوپر فساد برپا کرنے والا نہیں بننا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فساد عام ہو جائے اور اس طرح کے امور سامنے آنے لگ جائیں جو تمہیں ناپسند ہوں، تو ایسی صورت میں تم آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر تھا وہ بن جانا. آدم کے 2 بیٹوں میں سے جو بہتر تھا تم وہ بن جانا. یعنی پھر اپنے آپ کو، اپنی جان قربان کر دینا مگر بغاوت کی طرف نہ جانا. ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا برے حکمران بھی آئیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں برے حکمران بھی آئیں گے، نیکی والے بھی آئیں گے، مگر نیکی والوں میں ملاوٹ ہوگی. تو پوچھا گیا اللہ کے رسول ملاوٹ کیا ہوگی؟ کہا ان کی کچھ چیزیں تمہیں پسند ہوں گی اور کچھ اچھی نہیں لگتی ہوں گی. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا پھر ہم ان کو سیدھا نہ کر دیں؟ کیا ہم ان کو ٹھیک نہ کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، حتیٰ کہ وہ نماز ادا کرتے رہیں. اسی لیے اگر حکمران کے اندر بندے کو کوئی خامی نظر آتی ہے، اگر حکمران میں بندے کو کوئی خرابی نظر آتی ہے، تو بجائے بغاوت کرنے کے یا تو وہ حکمران تک رسائی حاصل کر کے اس کی اصلاح کرے، جیسا کہ محدثین کا، صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام کا طرز عمل رہا ہے. وہ حکمران تک پہنچتے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. کسی بھی جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے. بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا جو صحیح حدیث ہے کہ سید الشہداء نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ آدمی بھی سید الشہداء ہے جو کسی حکمران کو نصیحت کرے اور حکمران اس کی نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے اس آدمی کو قتل کروا دے، تو یہ بھی سید الشہداء ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے اس پورے معاملے کے اندر کہ انسان اپنے آپ کو ایسے فتنے اور ایسے فساد سے بچا کر رکھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث میں نے کل بھی آپ کے سامنے رکھی کہ بندہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر دور چلا جائے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنی نمازیں ادا کرتا رہے، اپنے گھر کو لازم پکڑ لے، اپنی زبان کو خاموشی کا تالا لگا لے اور گناہوں پر رویا کرے، یہ اصل مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں، اب ہم اس کو مکمل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، کہا کہ اگر 2 گروہ مومنوں کے آپس میں لڑ پڑے، یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ 2 گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والے ہی کہہ رہا ہے، ہیں وہ ایمان والے.
ہاں یہ ضرور ہے ان میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا حق کے ذرا دور ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرا باطل ہے، ہم یہ کہیں گے کہ دوسرا ذرا دور ہے. تو جو حق کے قریب ہے حکومت اور اہل ایمان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو حق سے دور ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ ان کے درمیان صلح کروا دو. پھر اگر دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، جو صلح کے مقصد کو فوت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو تم ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ عدل کا معنی بھی انصاف ہے اور اقسطوا کا معنی بھی انصاف ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں، دونوں لفظ اکٹھے کیوں ذکر کر دیے؟ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کر لیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا کہ عدل و انصاف سے کام لو، دونوں طرف کی بات سن کر بندہ پھر کوئی فیصلہ کرے. اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ عدل تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انصاف اور عدل دونوں اکٹھے اس لیے ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس حقدار کو اس کا حق بھی دینا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم کے آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے کہ جو حکمران ہے عدل کرنے والا، عدل کرنے والا عادل حکمران اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور یہاں بعض محدثین یہ روایت بھی لے کر آئے ہیں کہ ہر وہ بندہ اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے جو اپنے گھر کا بڑا ہے، جو اپنے علاقے کا بڑا اور انصاف پسند ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عدل کرنے والے حکمران کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے داہنی سائیڈ پر نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے. اس کو پڑھ لیجئے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.